جس طرح اللہ کے نبی کے زمانے میں ذاتی اخراجات کے لیے، مکان کے لیے، روٹی کے لیے، کپڑے کے لیے، کفن اور دفن کے لیے قرض لینے کا رواج تھا، اس پر سود لینے کا رواج تھا، اللہ نے منع فرما دیا۔ ٹھیک اسی طرح اللہ کے رسول کے زمانے میں، قرآن کریم کے نازل ہونے کے زمانے میں تجارتی لون کا، کاروباری لون کا بھی رواج تھا، اور اس پر بھی سود کا رواج تھا۔ لہذا قرآن کریم نے اور حدیث پاک نے جس سود کو حرام قرار دے دیا وہ ہر طرح کا سود ہے، ہر طرح کا سود ہے۔ ایک حقیقت ہوتی ہے کسی چیز کی، اس کو اللہ نے منع فرما دیا، اب چاہے اس کی جتنی بھی شکلیں ہو قیامت تک، وہ سود ہے، وہ حرام ہے، نص قطعی سے حرمت ثابت ہے۔ اس کی مثال لے لیجئے، شراب ہے۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں شراب کے یہ نام نہیں تھے جو اس زمانے میں ہیں۔ کوک ہے، وسکی ہے، اور بیئر ہے، برانڈی ہے، یہ سب شراب کے نام ہیں۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں یہ نام نہیں تھے۔ ہاں، حقیقت موجود تھی، شراب کی حقیقت ہے ہر وہ مشروب جو نشہ پیدا کرنے والا ہو، ہر وہ پینے کی چیز جو نشہ پیدا کرنے والا ہو، وہ حرام ہے۔ اب یہ اس حقیقت کی کوئی بھی چیز پینے کی ہو، قیامت تک وہ حرام رہے گی، ہاں کوئی بھی نام آ جائے۔ لہذا کاروباری سود، کاروباری قرض، اس پر سود، تجارت کے لیے قرض اور اس پر سود، اللہ کے نبی کے زمانے میں بھی تھا، اور قرآن نے اور حدیث نے اس سود کو بھی حرام قرار دے دیا۔ پھر سوال یہ ہے کہ اگر کوئی بغیر شرط کے قرض ادا کرنا چاہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں تو سود سے بچنا مشکل ہے، انٹرسٹ سے بچنا مشکل ہے، کیا کیا جائے؟ میں تو یہی کہتا ہوں کہ جس چیز کی ضرورت ہے انسانیت کو، قرآن اس کو حرام قرار نہیں دے سکتا۔ یہ اسلام دین فطرت ہے، یہ انسان کی فطرت سے آگاہ اور واقف ہے۔ اسلام کو کس نے اتارا؟ اللہ نے۔ اور انسانیت کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ ایک موبائل بنانے والا موبائل کے ذرے ذرے سے واقف ہوتا ہے، ٹھیک اللہ کی ذات اپنی مخلوقات کے ذرے ذرے سے اور ایک ایک ضرورت سے واقف ہے۔ اگر سود کا لین دین ضروری ہوتا، خدا کی قسم اللہ اس کو حرام نہ فرماتے۔ آج ہماری ہوس ہے، ہماری بے غیرتی ہے، ہمارے پاس ایمانی غیرت نہیں ہے کہ ہم دوسروں کے ہتھے چڑھ گئے۔ سود کے بغیر کیوں کام نہیں چل سکتا؟ آپ کو ہزاروں مسلمان کاروباری دکھا دیں گے جو بغیر سود کے، بغیر لون لیے ہوئے اور قرض سے، بغیر کسی بینک سے بغیر کسی قرض کے کاروبار کر رہے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے مہاراشٹر میں اور گجرات کے علاقوں میں ان لوگوں کی کامیابی کا راز یہی ہے، وہ سودی لین دین نہیں کرتے ہیں۔ آج ہماری ہوس کا حال یہ ہے کہ 1.5 اینٹ کھڑی کرنی ہے تو چلو بینک، ایک مکان بنانا ہے چلو بینک۔ اس کا آسان حل یہ ہے ہم یہ مزاج بنا لیں، قرض حسنہ دیں۔ قرآن نے کہا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اگر سود کا لینا اور سود کے بغیر کام کا چلنا مشکل ہوتا تو پھر یہ آیت نہ اترتی، سود کو حرام نہ کرتے اللہ۔ انسان کو اللہ اسی چیز کا مکلف بناتے ہیں جو اس کے بس میں ہوتا ہے۔ انسان کے بس میں ہے سود سے بچنا، تبھی تو حرام قرار دے دیا۔